نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنا بھی آتا ہے۔ اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ یعنی کھولنے والی، چونکہ قرآن پاک کھولتے ہیں تو پہلی سورت یہی ہے، اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اور یہ سورت قرآن پاک کا عنوان ہے۔ جیسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، قرآن پاک کا عنوان یہ سورت فاتحہ ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام سوال بھی ہے، یعنی مانگنا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیسے کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بہت بڑی سخی ہو، آپ بہت بڑے ہمدرد ہو، اچھے آدمی ہو، اور اس کے بعد ہم اس سے اپنا تعلق بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق کیا ہے، کہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہم آپ کے محلے دار ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی بات بتاتا ہے کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، کچھ چیز مانگیں، سوال کریں تو کس طریقے سے کریں، ویسے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک تعریف ہو گئی۔ اور آگے اپنا تعلق بتائیں، یعنی اپنا عبدیت والا تعلق ہے وہ بتا دیں، اپنی کمزوری ظاہر کریں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اپنا تعلق بتایا کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آگے سوال کرنے کا طریقہ بتایا، اور سوال کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھائیے۔ تو اس سورت کا نام سوال بھی ہے، اور اس سورت کا نام شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ ہر مرد میں اللہ تبارک و تعالی، ہر مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں شفا رکھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام کسی محاذ پر گئے، جب واپس آئے تو کسی قصبے میں گئے، اور قصبے والوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نہیں کریں گے کیونکہ آپ صحابی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ بریلوی حضرات جیسے تبلیغ جماعت والوں کو نہیں آنے دیتے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ بے دین ہو، آپ فلاں ہو، آپ وہابی ہو، اس لیے ان کو آنے نہیں دیتے۔ تو وہ بھی ایسے ہی لوگ تھے، وہ صحابہ کرام کو نہیں آنے دیتے اور مہمان ان کی نہیں کی، چونکہ اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ تو قصبے سے تھوڑا باہر وہ صحابہ کرام وہاں ٹھہر گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان قصبے والوں کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مار دیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کا علاج کر دیں، دوائیں کھلائی، جھاڑ پھونک بھی کی، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آخر مجبوراً وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے سردار کو کسی موذی اور زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ علاج ہے، کچھ جھاڑ پھونک کوئی جانتا ہے تو وہ کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں جھاڑ پھونک کروں گا، لیکن میں آپ سے 30 بکریاں لوں گا، کیونکہ وہ بھی 30 تھے، اس لیے کہ ایک ایک بکری سب کو آ جائے۔ انہوں نے شرط قبول کر لی۔ جب وہ گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کر دی،
تو اس کو ایسے شفا ہو گئی گویا اس کو تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے 30 بکریاں دی، چونکہ یہ نیا مسئلہ تھا اس لیے بکریاں تو لے کے آئے لیکن آپس میں بانٹی نہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے اس ایک گاؤں ایک قصبے میں قیام کا ارادہ کیا، مہمانی نہیں کی۔ انہوں نے سارا قصہ سنایا اور فرمایا کہ ہم نے جھاڑ پھونک کے ذریعے یہ 30 بکریاں حاصل کی ہیں، کیا یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اجرت جس چیز پر لی جائے وہ ایک قرآن پاک کی ہے، اس پہ اگر کوئی جھاڑ پھونک کرتا ہے تو وہ اجرت لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی ایک حصہ رکھ لینا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دنیا کی ہرس تھی یا دنیا کی لالچ تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے شبہات کو ختم کر دینا، کہ اگر ان کی دل میں کوئی شبہ ہو وہ بھی دور ہو جائے کہ کیا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی ان کی دلجوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی حصہ اس میں سے رکھ لینا۔ تو اس سورت کا نام سورہ شافیہ بھی ہے۔